मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं आपके वालिद साहब, तो मैंने कभी झिझक के नहीं बताया, नहीं मेरे अब्बा प्रोफेसर नहीं थे, मेरे अब्बा पीर नहीं थे, मेरे वालिद साहब जो थे वो आलिम नहीं थे, लेकिन मुझे फख्र है जब उनका इंतकाल हुआ और मैं उन्हें गुस्ल दे रहा था तो उस वक्त भी उनके हाथों पे छाले थे, इसलिए कि वो मजदूर थे, वो मेहनत करते थे, उन्होंने जेबें काट के रोटी नहीं खाई, उन्होंने हमें जो कमा के खिलाया है वो मेहनत और मजदूरी का है। मैं नाज से कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसान का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाते थे। और मैंने देखा है कि जब बड़ोले में मेरी अम्मा गंदम भरने लगती तो मेरे वालिद साहब फरमाते तियां तिहानियां दा हिस्सा भी कढ़ लई, गरीबां दा भी कढ़ लई, फलां दा भी, ते फलां आदमी दी गंदम ऐद की थोड़ी हुई है, वो 2 बोरियां उधर भी भेजनी है। तो वो जो गरीबी की सखावत थी और वो जो सादगी की सखावत थी, उसके अंदर जो रानाई थी और उसके अंदर जो जज्बा और शौक था, मजदूर का बेटा पीछे पीछे जाता है और वो घबरा के जिंदगी गुजारता है। तुम्हें तो सार उठा के जीना चाहिए। जवानों, सादा जिंदगी आसान होती है, ये जो ज़ेबो ज़ीनत वाली जिंदगी है ये मुश्किल बड़ी है। आप यकीन करें जिन लोगों ने कपड़े पहनने हैं ना पर्दे के लिए, वो बड़े सौखे हैं, जो भी मिल गया पहन लिया, और जिन्होंने दिखाने के लिए पहनने हैं वो बड़ी मुसीबत है कि यार मैंने इतना महंगा जोड़ा पहना है, किसी ने तारीफ ही नहीं की। कोई तारीफ कर दे तो फिर कहते हैं देखा ना आंखें चुंधिया गई ना देख के, और ना करे तो कहते हैं जाली गया है पूरा, एक जुमला नहीं बोल सका। चूंकि मिजाज है ना, यहाँ जो आदमी खेत से उठ के आया ना चारा काटता, तो उसको जहां भी मौका मिलेगा उसने बैठ जाना है, जुमा पढ़ना निकल जाना है। और जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार बालों वालों को दिया है ना, सीधे कर दे जरा मेरे, वो बड़ा परेशान है कि मैंने इतनी मेहनत की है किसी बंदे ने देखा भी नहीं। सादा जिंदगी आसान होती है, बंदा सौखा रहता है, और जो तकल्लुफात वाली जिंदगी है, लोग तारीफ करें लोगों से कुछ, वो मुश्किल है। हजरत मौला अली इतनी हिकमत, इतनी दलेरी, इतने बड़े आदमी, लेकिन एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में और जनाब अली में किसी बात में राय का इख्तलाफ हुआ है, तो हज़रत अली नाराज़ होकर चले गए, हुज़ूर ढूंढने निकले, ये बुखारी में मौजूद है। सरकार ढूंढने निकले तो देखा कि हज़रत अली ना मस्जिद नबी के साथ नंगी ज़मीन पर एक चादर बिछाई थी, तो वो जब सोए हज़रत अली तो आपने करवटें बदली तो चादर भी थोड़ी सी रख गई, तो सारे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है और आराम से हजरत मौला अली शेर खुदा आराम कर रहे हैं। मैं जवानों आपसे कहता हूँ ये ज़िंदगी सौखी होती है। मैंने खेत की वट पे, बन्ने पे, खेत के किनारे पे किसान सोते हुए देखे हैं, और मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी में नफ्सियात के डॉक्टर के पास बैठा वो शख्स देखा है जो कहता है पता नहीं क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती। वो जिंदगी आसान है, उसमें थकावट हुई है, बंदा सो गया जहां जगह मिली, सो गया, और कुछ तड़प रहा है क्योंकि वो आदी हो गया है, ये 2 मिनट के लिए बंद हो गया ऐसी, तो वो गया। हजरत अली वहां आराम से, सारे कपड़ों को मिट्टी लगी है। मैं मौला कायनात की बात कर रहा हूँ, मैं शेर खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं असदुल्लाह की बात, इमामुल मशारिक वल मगारिब की बात कर रहा हूँ। हजरत मौला अली उस जमीन पे, संगियो जमीन पे आराम से सो रहे हैं। मेरे महबूब गए और जाके फरमाया या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा, कपड़ों को मिट्टी लगी थी ना, मिट्टी वाले उठ जा। लफ्ज क्या, या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले। हजरत अली को सारी हयात जाहिरा जिसने भी अबू तुराब कहा, जनाब अली बड़े ही राजी हुए, खुश होते थे, फरमाते थे ये मुझे कहो, ये मेरे नबी ने मुझे कहा है, और मिट्टी वाले उठ जा। आपकी जिंदगी की जो सादगी है, मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे तकल्लुफात हमारे अपनों को बड़ा परेशान करते हैं। एक दिमाग वो होता है जो जहां बिठाओ बैठ गया, तो बूढ़ा ससुर भी सुकून में है, सास भी आराम, और एक वो है कि जो हर बात में बिगड़ता है कि ये चादर मेरे शायाने शान थी जो बिछाई है, तो पता नहीं है मैं कौन साहब होता हूं, तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक फलाना काम नहीं किया। आप यकीन करें, ससुर बेचारा उधार पकड़ता फिरता है कि दामाद साहब आ रहे, हर बात में रट्टा, हर बात में झगड़ा। मेरे पास संगी दूर दराज से आते हैं तो मैं देखता हूं कि अपना अपना लहजा है, तो कुछ लोग इतने मीठे, इतने प्यार वाले आते हैं
کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سراہنے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں۔ مزاج نازنین پہ بات چیزیں گراں گزرتی ہیں۔ تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی، بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے، آزمائش تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو درمیانے طبقہ ہے کا وہ ادھار لے لیتا ہے۔ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا مزدوری نہ کر لیں، چونکہ حالات کچھ اور تھے۔ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ سادگی دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا۔ کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری، کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے، تو اسے تر کرنا چاہتی ہے۔ پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے، اسی سے دیواریں بن جاتی تھی، ہم گھارا کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو وہ گھارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا، اس نے کنویں سے پانی نکالنا، نکل نہیں رہا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے، میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں، مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی، ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے، 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا، پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے، او مزدورو کمزور پڑتے ہو، پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں؟ یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیار ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت، دانائی، بہادری اور پھر سادگی، اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا، اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائی وہ، کیونکہ قحط کا دور تھا، حالات اور تھے، فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا، کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی، بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی۔ یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے۔ لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے، پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے ہیں،
لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے. حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا. سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے. بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی, چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا. جھگڑے. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو. ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے. یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد, ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں. وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے, اس کا نفع ہوتا ہے. طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ, یہ ہم جو اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں نا لوگوں کی باتوں پہ, لوگ کیا کہیں گے. میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کریں, زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے. ہر وقت کا انداز وضاحتوں کا اور ہر وقت دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے. وہ ارادہ کر لیا لوگوں نے, طالب علموں نے, کہ استاد جی کو بیمار کرنا ہے. تو استاد صاحب چنگے بھلے اچھے بھلے صحت مند آئے, کلاس میں داخل ہوئے تو پہلا شاگرد کہتا ہے استاد جی خیر ہے, آنکھیں بڑی سرخ ہیں. میں چل دوڑ جا بیوقوف آدمی, میں بالکل ٹھیک ہوں, چل کلاس میں بیٹھ. چل تھوڑا سا آگے گئے تو دوسرا شاگرد, انہوں نے اب 10-15 نے ارادہ کیا ہوا تھا, دوسرا کہنے لگا خیریت ہے, بڑے کمزور لگ رہے ہیں. اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں, کمزور کا چل دوڑ جا اپنا کام کر. وہ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا استاد صاحب خیر ہے, آپ کے تو مجھے ہاتھ بھی کامتے دکھائی دے رہے ہیں. اس نے کہا اچھا واقعی. اب چوتھے نے بھی یہی بات کی, پانچویں نے یہی بات کی. تو آدھا گھنٹہ گزرا تو استاد جی کو سچ مچ بخار چڑھ گیا, وہ چھٹی پہ چلے گئے. کیوں؟ باتوں پہ توجہ ہے نا, لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کی باتوں